میرے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنی محافل اپنی مجالس میرے اوپر درود شریف پڑھ کے ان کو آراستہ کیا کرو. تم سمجھتے ہو کہ اللہ رب العزت تمہاری محفلوں کو خوبصورت بنا دے, فرمایا اس محفل میں میری ذات اقدس پہ درود پاک پڑھ لیا کرو, اللہ اس محفل پہ رحمتوں کی بارش برسا دے گا. فرمایا جو تم دنیا میں مجھ پر درود پاک پڑھتے ہو, جب کل پل صراط سے گزر ہوگا اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا, درود پاک پڑھنے والوں کو پل صراط پہ روشنی نصیب ہوگی. امین و عادین, آج کے اس جمعۃ المبارک پہ سفر المظفر مقدس کی 25 تاریخ جو کل کا دن گزرا, اللہ رب العزت کے ایک پیارے بندے متقی پرہیزگار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا وصال بکمال ہوا. آج ہم آپ کی شخصیت کے حوالے سے چند باتیں ذکر کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان لوگوں نے اللہ رب العزت کو راضی کیا, دنیا میں رہے, اللہ کی رضا کے لیے کام کیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے. آج صدیاں بیت گئی ہیں, لوگ پھر بھی انہیں یاد رکھ رہے ہیں. ہم بھی ایسے کام کر جائیں, ایسا ہمارا عمل ہو, ایسا کردار ہو, ہماری آنکھ بند ہو جائے, لوگوں کی زبانوں پہ تعریفوں کا سلسلہ بند نہ ہو. یہ سبق دیا ان بزرگوں نے. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت, آپ کا نام مشہور تو احمد رضا ہے, لیکن آپ کا جو پیدائشی اصل نام ہے وہ خالصتاً محمد ہے. تاریخ کے اعتبار سے جو آپ کا نام ہے وہ مختار ہے. آپ کے دادا نے آپ کا نام احمد رضا رکھا. 10 شوال المکرم کو اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت 1272 ہجری ہے, 1856 عیسوی ہے. 10 شوال کو آپ کی ولادت باسعادت ہو رہی ہے. صرف 4 سال کی عمر میں آپ نے ناظرہ قرآن مجید مکمل فرما لیا. محبت سے بول دیجیے سبحان اللہ. یہ اللہ کا کرم خاص خاص بندوں پہ ہوتا ہے, مگر اگر ہم سوچیں 4 سال کی عمر میں تو بچہ صحیح معنوں میں بول بھی نہیں سکتا, لیکن جن پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے, جن کے والدین نیک ہوتے ہیں, متقی پرہیزگار ہوتے ہیں, یہ 4 سال تو دور کی بات ہے, وہ پیدا ہوں اور رمضان کا مہینہ ہو تو دن کو دودھ بھی نہیں پیتے ہیں. کسی نے کہا تھا نا, کوڑی ول تم میں دی ہوندی عصر ہوندا وچ بیاں, کوڑی ول تم میں دی ہوندی عصر ہوندا وچ بیاں, جیڑے کم ماواں دے ہوندے اوہی کردیاں دھیاں. اور ہم تجربہ بھی کرتے ہیں, مشاہدہ بھی کرتے ہیں, جب ہم گھر میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہمارے چھوٹے بچے بھی مصلی پہ گر رہے ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے, جب غلط کام ہو رہے ہوتے ہیں, ہم ٹی وی ڈرامہ دیکھ رہے ہوں تو بچے بھی آگے بڑھ پڑھ کے یہی کام کر رہے ہیں. وہ پہلی مائیں تھی, اگر وہ حالت حمل میں بھی قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی, صبح اٹھ کے قرآن کی تلاوت سے دن کا آغاز کرتی تھی. جب ان کے بچے پیدا ہوتے تھے, استاد کے پاس بسم اللہ بعد میں شروع کرتے تھے, 14 سپارے پہلے زبانی آتے ہوتے تھے. آج ہم بھی گھروں میں ایسا ماحول پیدا کریں. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت صرف 4 سال کی عمر میں آپ نے ناظرہ قرآن مجید یعنی دیکھ کر قرآن مجید آپ نے مکمل فرما لیا. اور 13 سال کی عمر میں, محض 13 سال کی عمر میں جو مروجہ دینی علوم ہیں, آپ نے تمام پہ عبور حاصل کر لیا. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کو 105 علوم پہ مہارت کامل حاصل تھی. صرف پڑھے ہوئے نہیں تھے بلکہ 105 علوم پہ ماہر تھے. جیسے ایک فن کا ماہر بندہ ہوتا ہے, وہ علم الکلام ہو, وہ علم الکلام ہو, وہ علم العقائد ہو, وہ علم التفسیر ہو, علم قرآن ہو, فقہ ہو, صرف ہو, منطق ہو, جغرافیہ ہو, سائنس ہو, ریاضی ہو. 105 علوم جن کا ذکر آج بھی موجود ہے. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کو آپ کو ان پہ پوری طرح عبور کامل حاصل تھا. یہی وجہ ہے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت آپ سے جب بھی کسی نے کسی حوالے سے کوئی بھی بات کی, کوئی بھی سوال کیا, آپ نے کوئی 2 لائنوں میں جواب نہیں دیا. اس سوال کے مطابق اگر 20 صفحے بنتے تھے, آپ نے ایک سوال کا جواب 20 صفحوں میں بھی عطا فرمایا. چاہے وہ کوئی ریاضی کا سوال کسی نے کیا, علم العادات کا سوال کیا, یا فلکیات کے حوالے سے سوال کیا. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ سے اگر کسی نے ٹائم پوچھا, آپ نے گھڑی دیکھے بغیر وہی ٹائم بتایا جو اس وقت چاند کے مطابق یا سورج کے مطابق ٹائم بنتا تھا. اور آپ حیران رہ جائیں گے
کہ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کو کیسی خصوصیت حاصل تھی. آپ حافظ نہیں تھے. لوگ آپ کو حافظ کہہ کے, جیسے کوئی داڑھی رکھ لے قاری صاحب, لوگ ایسے حافظ صاحب کہہ کے بلانا شروع کر دیتے ہیں. آج ہمیں تو ہوتی ہے نا, ہم کہتے ہیں ہم نے کیا کچھ بھی نہ ہو, لوگ ہمیں بڑے سے بڑا پیر کہیں, بڑے سے بڑا مفتی کہیں, بڑے سے بڑا شیخ الحدیث کہیں. لیکن وہ لوگ کہتے تھے جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کم از کم ہم اس کے مطابق تو ہونا, یا جو ہم نہیں ہمیں اس سے زیادہ اپنے القاباتوں سے ہمیں نہیں نوازنا چاہیے. اعلیٰ حضرت حافظ نہیں تھے, لوگ آپ کو حافظ کہہ کے پکارتے تھے. آپ کے ذہن میں یہ بات ہے میں کس کس کو منع کروں, کیوں نہ ہو کہ میں قرآن ہی حفظ کروں. آج تو ہم کہتے ہیں چھوٹا بچہ ہو بس وہ حفظ کر سکتا ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان تو بڑی عمر میں قرآن مجید, ایمان بھی بڑی عمر میں لائے, لیکن قرآن پاک بھی حفظ کر لیا. ایسا حفظ کیا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے قرآن کے قاری تھے کہ اللہ نے خود اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا, فرمایا نبی اے میرے پیارے حبیب میں نے قرآن آپ پہ اتارا ہے, لیکن آپ کے غلام ابی کی یہ شان ہے, اسے کہو کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے اور خود آپ نبی ہو کہ اس کا قرآن سنو. قرآن تو ایسی پیاری کتاب ہے, یقین جانی ایسی پیاری کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی ثواب ہے, جس کا دیکھنا بھی ثواب ہے, جس کی تلاوت بھی ثواب ہے, جس کا سننا بھی ثواب ہے. آپ نے کہا کہ لوگ مجھے حافظ کہتے ہیں, بس پھر کتنی دیر لگائی, کتنا عرصہ گزرا, کوئی دیر نہیں لگائی, کوئی سال نہیں لگے. بس رمضان کا مہینہ آیا, مغرب سے لے کر عشاء تک جتنا وقت ہوتا ہے, آپ افطاری کرنے کے بعد مغرب سے لے کر عشاء تک اس پارے کی تلاوت کرتے اور تراویح میں وہ پارہ قرآن کا سنا دیا کرتے تھے. اگر رمضان شریف کے 30 دن بھی گزرے, آپ نے 30 پارے بھی مکمل کرائے. اب ذرا اس پورے مہینے کو مغرب سے عشاء تک کتنا ٹائم ہوتا ہے, اگر آپ اس کا حساب لگاؤ, پونا گھنٹہ زیادہ سے زیادہ بنتے, افطاری بھی ہے صاحب دے رہے, اس کے بعد تراویح بھی ہے. پونے گھنٹے کو اگر آپ 30 پہ ضرب دو گے تو کتنا دن, 30 گھنٹے جا کے بنیں گے. اور 30 گھنٹے کے اگر آپ دن بنائیں گے, دن رات بنائیں گے, تو 24 گھنٹے کے دن رات ہے. اللہ رب العزت نے ایسا کرم فرمایا, اور یقین جانیے ہم سوچ نہیں سکتے کیسے ہو سکتے. جو لوگ روحانیت کے اعلیٰ درجے پہ فیض ہوتے ہیں, ان کے بارے میں مفتی احمد یار خان نعیمی مشکات کی شرح مرآت میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی کو اللہ نے یہ اعزاز اور کرامت عطا فرمائی تھی. آپ سواری پہ سوار ہوتے تھے, ایک رکام میں پاؤں رکھتے تھے, جب تک کہ دوسری رکام میں پاؤں جاتا تھا آپ قرآن مجید مکمل ختم کر لیا کرتے تھے. ہم جیسا بندہ تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسا ہو سکتا ہے. اللہ جن کو چاہے جیسی عزتوں سے نواز دے. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا. اور میں آپ کو عرض کروں, آپ مکہ المکرمہ جانے لگے تو آپ کے کسی مرید نے, کسی دوست نے کہا حضور جب آپ مکہ المکرمہ تشریف لے جائیں تو میں بھی آپ کے ساتھ. آپ جلال میں ہوں گے, ناراض ہونے لگے, میں یہ کہنے لگی ہو کہ میں مکہ المکرمہ میں تشریف لے جاؤں. میں فرمایا اس کو عزتیں دوں نا, مکہ المکرمہ سے تو ہمیں عزتیں ملتی ہیں. فرمایا ایسا نہ کہو, میرے نزدیک یہ بھی بے ادبی والا جملہ ہے. یوں کہو کہ جب آپ مکہ المکرمہ حاضر ہوں تو مجھے بھی ساتھ لے جاؤ. ادب کا یہ عالم تھا, اور یہی وجہ ہے آج لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, وہ ایسے کرتے تھے, وہ فلاں کرتے تھے, ان لوگوں نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہی نہیں ہے. یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو صرف شاعر ہی تھے, آپ نے اعلیٰ حضرت کو صحیح, مگر آپ کی شعری کو بھی دیکھ لینا, ثنا خوانی جو آپ نے کی ہے, آپ کا کلام ہدایت کے بخش جو آج بھی موجود ہے, اسی کی شروعات بھی ہو چکی ہیں, عام لوگوں کو تو سمجھ بھی نہیں آ رہا. شرح ہدایت کے بخش اردو میں موجود ہے, آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ کوئی عام بندہ حضور کی تعریف کرنے والا نہیں ہے, یہ وہ بندہ ہے جس نے حضور کو دیکھ کے حضور کی تعریف لکھی ہے. ایسے لگتا ہے آپ کے بعض کلام ایسے بھی. جب وہاں گئے تو وہاں مکہ المکرمہ میں ایک بات پھیلا دی گئی, لوگوں نے کہا کہ یہ امام احمد رضا وہ ہے جو حضور کے علم کو اللہ سے ملا دیتا ہے. بس اگر لوگ جو دین سے دور ہیں, جنہیں سمجھ نہیں آتی, وہ ایسے مبالغے کرتے ہیں کہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے. ہمارا نظریہ کہ عقیدہ اہل سنت و جماعتی ہے, اللہ کے ساتھ کوئی کسی حوالے سے بھی برابری نہیں کر سکتا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, کسی حوالے سے نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں اس جیسا کوئی بھی نبی کروڑویں حصے کے برابر بھی اللہ کی برابری نہیں کر سکتا. یہ جو لوگ سمجھتے نہیں ہیں, جنہیں صحیح معنوں میں پڑھا نہیں, دور سے بات سنی اور فتویٰ لگا دیا. جب اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ تک یہ بات پہنچی کہ میرے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں حضور کے علم کو اللہ سے ملا دیتا ہوں,
فرمایا پھر میں ایسا کام کر کے دکھاتا ہوں. سیدھے گئے اپنے کمرے میں, وہاں جا کے نیت کی. فرمایا پھر میں کتاب لکھ کے پیش کروں گا. آج بھی کتاب موجود ہے, الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو اللہ سے ملا دیتے ہیں. آپ کے پاس نہ کوئی کتاب ہے, نہ وہاں کوئی لائبریری ہے, نہ کوئی موبائل ہے کہ جس کے اندر ڈیٹا موجود ہو. بس اکیلے بیٹھ کے 7.5 گھنٹے میں آپ نے پوری عربی میں کتاب لکھ کے ان کو پیش کر دی. فرمایا اعلیٰ حضرت کے موقف کو پڑھو کہ اعلیٰ حضرت حضور کے علم غیب کے بارے میں کیا کہتے ہیں, اور آج بھی پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں. اس کا تو اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے, آپ پڑھیں, یقیناً آپ کو پتہ چلے گا اللہ کا علم اور ہے اور نبی کا علم اور ہے. آسان لفظوں میں اگر آپ فرق کرنا چاہیں تو اتنا سمجھ لیں, اللہ کا جو علم ہے اللہ نے کسی سے لیا نہیں, اس کا ذاتی ہے, اور اللہ کے نبیوں کا جو علم ہے اللہ نے عطا کیا ہے اور نبی جانتے ہیں. اور پھر اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ نے یہ کتاب, ضیاء الدین صاحب وہاں موجود تھے, آپ ان کو دے کے آئے. فرمایا جب عرب کے لوگ آئے نا تو بڑے بڑے علماء, ان سے تقریض لکھوانا, اس میں کومنٹ سے تاثرات لینا. تو جو لوگ بھی آپ کے پاس آتے, آپ کہتے کہ یار اس کتاب کو پڑھ کر اس کے اوپر تاثرات تو دو. تو کہتے یہ بتاؤ جس بندے نے یہ کتاب لکھی ہے کتنے مہینے لگائے ہیں, کتنے سال لگائے ہیں؟ کوئی سال نہیں لگائے, صرف 7.5 گھنٹے میں لکھی. ہم اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں کہ 7.5 گھنٹے میں اتنی عربی میں کوئی کتاب لکھ دے 2 جلدوں پہ, ہم نہیں مانتے. آپ کے وہ ضیاء الدین صاحب آپ کے پاس یہاں آئے, آ کے عرض کرنے لگے حضور مجھے سمجھ نہیں آ رہی, کوئی بندہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ 7.5 گھنٹے میں اتنی بڑی کتاب لکھ لی جائے. مجھے راز بتاؤ, بتاؤ وجہ کیا ہے. جب بڑا اصرار کیا نا تو اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ فرماتے ہیں کہ پھر سنو میں تمہیں بتاتا ہوں. فرمایا جب لوگوں نے باتیں کی نا تو میں وہاں حرم کعبہ میں بیٹھ گیا. حرم کعبہ میں بیٹھ کے میں نے حضور شیخ عبد القادر جیلانی موے سبانی قطب ربانی رحمت اللہ علیہ سے یہ استغاثہ کیا کہ حضور آپ خود فرماتے ہو لو انکشفت عورت لمریدی بالمشرق وانا بالمغرب لسترتھا, اگر میرے مرید کو کوئی مشکل پیش آئے اور وہ مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں, میں وہاں سے ہوتے ہوئے اس کی مشکل کو دور کر سکتا ہوں. فرمایا آپ کے مرید کا مسئلہ لاحق ہے, اور مسئلہ کوئی عام نہیں, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اللہ اور اس کے نبی کے علم کا مسئلہ ہے. اب میں مدد چاہتا ہوں. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ فرماتے ہیں میں حرم کعبہ کے اندر بیٹھا تھا, بس ایک دفعہ جو اونگ آئی دیکھا, ایک طرف سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے, ایک طرف سے خود شیخ عبد القادر جیلانی ہے, اور درمیان میں خود رسول اللہ موجود ہے. اللہ یا رسول اللہ یا. فرمایا پھر آگے سن لو پھر یہ کتاب کیسے لکھی ہوگی. وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے گئے اور اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ لکھتے گئے. بعض الشاقہ نے تو اتنے تک بات لکھ دی ہے, فرمایا کہ اعلیٰ حضرت نے لکھی نہیں ہے, خود رسول اللہ نے لکھ کے اعلیٰ حضرت کو عطا فرمائی ہے. یہ ایسی پیاری کتاب ہے, لیکن اتنا ہونے کے باوجود وہ علم کے ایک پہاڑ تھے. آج ہمارے پاس علم نہیں ہے تب بھی تو جہالت ہے. اور میں آپ کو عرض کروں, یقین جانیے جب بھی دین پہ کبھی کوئی مشکل آئی ہے یا کسی اسلامی ملک پہ مشکل آئی ہے, اگر آگے بڑھے ہیں تو علماء ہی بڑھے ہیں. یہی وجہ ہے, آپ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھو, اگر قادیانیت سامنے آتی ہے, اگر رافضی سامنے آتے ہیں, بد مذہب و بے دین سامنے آتے ہیں, سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں اور حجروں میں چھپ جاتے ہیں. جو صحیح معنوں میں دین کا عالم ہوتا ہے پھر اس کا قلم بھی نہیں رکتا, اس کی زبان بھی نہیں رکتی ہے. آپ کے پاس اگر کوئی کتاب بھی نہ ہو, اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ کا صرف فتاوی رضویہ شریف 30 جلدوں میں اب بھی موجود ہے اور میرے پاس موجود ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے کس کس بے دین کو کیسے کیسے جواب عطا فرمایا. انگریز کا مسئلہ ہو, دو قومی نظریے کی بات ہو, قادیانیت کا مسئلہ ہو, ختم نبوت کا مسئلہ ہو, حضور کے صحابہ کی توہین کا مسئلہ ہو, آل پاک کی توہین کا مسئلہ ہو, انبیاء علیہ السلام کی گستاخیوں کا مسئلہ ہو, اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں دیکھا یہ کون ہے, یہ بڑا یہ چھوٹا ہے, بس یہ دیکھا ہے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بات کر رہا ہے. اعلیٰ حضرت نے صحیح معنوں میں اس کا فی الفور جواب عطا فرمایا ہے. یہ علم کی وجہ سے چیزیں آتی ہیں, اور یہی وجہ ہے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ علم کے درجے پہ تو اللہ نے یقین کی ایسی طاقت عطا فرمائی تھی, اور تقوی کا یہ عالم تھا. آپ نے جب کبھی کہیں سفر کرنا ہوتا پہلے اس ریل گاڑی کا ٹائم شیڈول منگواتے کہ یہ کہاں کہاں کس وقت رکے گی. دیکھتے اگر وہ نمازوں کے وقت رکتی ہے اور نماز پڑھنے کا ٹائم ملتا ہے آپ اس پہ سفر کرتے, وگرنہ ایسی ریل گاڑی پہ سفر بھی نہیں کرتے. بس اوقات آپ بہت بڑا مالی نقصان برداشت کر لیتے, دیکھتے جہاں نماز ضائع ہو رہی ہے آپ اس میں سفر نہیں کرتے.
حتیٰ کہ ایک دفعہ ایسا ہوا اجمیر شریف آپ جا رہے تھے, راستے میں پہنچے, ٹرین رکی اور آپ نماز پڑھنے لگے. نماز بڑی خشوع و خضوع سے پڑھتے تھے, پڑھنے لگے. ادھر سے ٹرین کا ٹائم ہو گیا. اب جو وہ چلنے لگی, ماسٹر اس کو چلاتا ہے, ٹرین چلنے کا نام نہیں لے, چلنے کا نام ہی. حتیٰ کہ لکھا, یہ کوئی ایسے مبالغہ والی بات نہیں ہے, یہ تاریخ کے اوراق میں یہ بات موجود ہے اور ہر کوئی ماننے کو تیار ہے. اب وہ سارا دیکھتے ہیں, انجن بھی ٹھیک ہے, حتیٰ کہ ٹرین کو پیچھے سے چلاتے ہیں, پیچھے کی طرف, تو ٹرین ادھر چلتی ہے, آگے نہیں چلتی. لوگوں نے کہا حضور ٹائم ہونے والا ہے, ٹرین چل پڑے گی. فرمایا ٹرین کو وہی ذات چلاتی ہے جس ذات کی ہم نماز پڑھ رہے ہیں. جو ذات ٹرین کو چلاتی ہے ہم اسی کی عبادت کر رہے ہیں. فرمایا تم نماز پڑھو, مجھے اللہ پہ امید ہے جب تک ہم سوار نہیں ہوں گے ٹرین چلے گی نہیں. دنیا نے دیکھا, لوگ حیران و پریشان ہیں. جب اس کے جو ماسٹر تھا اس کا نام تھا رابرٹ, تو اس نے کہا حضور آپ شاید آپ کی وجہ سے ٹرین رکی ہوئی ہے, بڑی مشکل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. فرمایا ٹھہرو, ہم نماز پڑھ لیں, جب ہم سوار ہوں گے تو انشاءاللہ ٹرین بھی چل پڑے گی. پھر ایسا ہی ہوا, جو ہی آپ نے قدم رکھا تو کسی مستری کی ضرورت نہیں, کسی انجینئر کی ضرورت نہیں, کاریگر کی ضرورت نہیں, ٹرین چل رہی ہے. اور وہ بندہ پوری فیملی سمیت اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کے پاس آتا ہے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے. وہ یقین کے اس اعلیٰ درجے پہ فائز تھے. اور ہمارے ہاں یہ حال ہے کہ ہم اس صبر المصور میں بھی ہمارے بے یقینی کا یہ عالم ہے. ہم کبھی کہتے ہیں صبر منحوس ہے, فلاں کی وجہ سے مصیبت آئی ہے, فلاں کی وجہ سے مصیبت آئی ہے, فلاں نے میرا کاروبار بند کر دی ہے, فلاں نے یہ کر دی ہے, فلاں نے یہ کر دی ہے, فلاں نگ پہن لو تو کاروبار میں وسعت ہو جائے گی, فلاں جاہل بندے کے پاس چلے جاؤ تو کار تبدیل ہو جائے گی, کام تبدیل ہو جائے گا. یار جو فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے خود ہی 10-20 روپے کے نگ بیچ رہا ہے وہ آپ کی تقدیر کو کیسے بدلے گا. ہماری بے یقینی کا عالم یہ ہے, اعلیٰ قسم کی گاڑی ہو تو ہم نے اس رکشہ ہے یا کار ہے یا گاڑی ہے اس کے اوپر جوتا لٹکایا ہوا ہے کہ شاید جوتے کی وجہ سے نظر نہیں لگے گی. تو بھائی نظر تو سب سے زیادہ بندے کو لگتی ہے, پھر بندہ گلے میں جوتوں کا ہاتھ ڈال لے. جو چیز ہے نماز ہم نے نہیں پڑھنی, جن لوگوں نے نماز سے دوستی لگائی ہے نا, پھر اللہ نے کائنات کا نظام بھی بدل دیا ہے. نماز یقین کے ساتھ پڑھ رہے تھے کہ رب کی عبادت کر رہا ہوں, پھر جب تک اس ٹرین میں سوار نہیں ہوئے اللہ نے ٹرین کو چلنے کا حکم نہیں دیا ہے. اور اگر ناراض نہ ہوں, اگر میں حقیقت بیان کروں تو ہماری نماز کا بھی یہ عالم ہے کہ اگر ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو ہمارا خیال کہیں اور ہو. رسالہ کشہری ہمیں کشہری نقل کرتے ہیں, حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا گزر ایک بندے کے پاس گزرا, بندہ بڑا گڑ گڑا کے رو کے دعائیں مانگ رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو بڑا ترس آیا, اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا, اللہ جس طریقے سے یہ بندہ دعا مانگ رہا ہے نا, اگر یہ میرے سے مانگتا نا تو میرے پاس جو ہوتا میں اس کو عطا کر دیتا. اللہ نے فرمایا موسیٰ میں تیرے سے بھی زیادہ کریم ہوں, میں تیرے سے بھی زیادہ سخی ہوں, میرے خزانے تیرے سے کئی گنا زیادہ ہیں. اے پیارے موسیٰ میری کیفیت تیرے سے بھی زیادہ ہے, لیکن جو دل کا حال میں جانتا ہوں نا, جس طریقے سے یہ دعا مانگ رہے ہیں میں ایسی دعائیں قبول نہیں کرتا. عرض کی اللہ بتا دے. فرمایا دعا تو ادھر کر رہے, خیال اس کا بکریوں کی طرف ہے. فرمایا توجہ ادھر کرے. موسیٰ علیہ السلام سمجھایا, بس جو ہی اس نے اخلاص سے دعا کی اللہ نے فوراً اس کی مشکل کو دور فرما دیا. یہ لوگ یقین کے اعلیٰ درجے پہ فائز سے. اور اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت, ابھی ٹائم اختتام ہونے کو, اگر آپ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کنز الایمان پڑھیں نا اور باقی ترجمے سامنے رکھیں, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور کی محبت کیا ہوتی ہے اور اللہ کا ادب کیا ہوتا ہے. اور پھر آپ کی جتنی شاعری ہے, لوگ کہتے ہیں شاعر ہیں, بھائی ان کی شاعری تم تو وہ شاعری سمجھ بھی نہیں سکتے ہو. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کے پاس چند لوگ اور کہنے لگے فلاں بادشاہ اس کی تعریف کر دو, بڑا بڑا انعام ملے گا, شہرت ہو جائے گی. فرمایا نانا کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارا نہ نہیں. فرمایا اس کی تعریف کرنا دور کی بات ہے, فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں پوری نعت لکھی, وہ کمال حسن حضور ہے. اسی نعت کے اندر یہ مصرع لکھا, فرمایا کہ میں دین کے چند ٹکڑوں کے لیے اپنے دین کو بیچ دوں. فرمایا میں تو جس کا کلمہ پڑھتا ہوں تعریفیں بھی اسی کی کروں گا. اور میں نے اکثر مرتبہ آپ کو عرض کیا, اگر رات ہمارے پروگرام میں نے بھی عرض کیا, صرف آپ کے جذبے کے لیے عرض کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت حضور سے اتنا پیار کرتے ہیں اور مدینہ شریف سے اتنا پیار ہے, کیا کہتے ہیں, اے لوگو اے حاجیو, کعبۃ اللہ کا حج تو تم نے کر لیا, صفا مروہ پہ بھی تم نے دوڑ لگا لی,
मिना और अरफात को मुज़दलिफा में भी तुम चले गए, शैतान को कंकरियां भी मार ली, कुर्बानी भी तुम्हारी हो गई और तुमने तवाफ़े ज़ियारत भी कर लिया, लेकिन हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके हो, अब काबे का काबा देखो। फरमाया हज तो तुमने कर लिया, अगर इस हज पे कबूलियत की मोहर लगवानी है ना, फिर रसूलुल्लाह के दर अक़दस पे हाजिर हो जाओ। और यही वजह है जब आपके पास एक बंदा आता है और आप कहते हैं कि हुजूर मैंने हुजूर के रोजे का और सामने खजूरों के दख्तों का एक नक्शा बनाया है शायरी की सूरत में, जरा इसकी तस्दीक कर दो। और वो कहने लगा कब है दरख्त रोजा है वाला के सामने, या खड़े हैं सुतू रोजा है वाला के सामने, मजनू खड़े हूं जैसे लैला के सामने। फरमाया ये शेर हुजूर के रोजे के मुनाफी है, हुजूर के अदब के मुताबिक ये शेर नहीं है। तुम हुजूर के रोजे को लैला से ताबीर कर रहे हो और इन सतूनों को खजूरों को तुम मजनू से ताबीर कर रहे हो। और मैं नाना यूं न कहो खड़े हैं सतून रोजा वाला के सामने, मजनू खड़े हूं जैसे लैला के सामने। और मैं नाना ऐसे ना कहो, बल्कि ऐसे कहो खड़े हैं सतून रोजा वाला के सामने, कुदसी खड़े हूं जैसे अर्शे मोहल्ला के सामने। ये हुजूर का रोजा है, ये किसी आम हस्ती का कबर नहीं है, किसी आम हस्ती का रोजा नहीं है। ये वो रोजा है कि सुबह भी 70,000 फरिश्ते आते हैं, शाम को भी 70,000 फरिश्ते। और यकीन जानिए जिन जिन लोगों ने उलमा की कदर की है, तो यकीन अल्लाह ने दुनिया में भी उन्हें इज्जतें अता फरमाई, आखिरत में भी अल्लाह ने इज्जतें अता फरमाई। और मैं आपको अर्ज करूं, जब जब दीन पे या मुल्क पे या इस्लाम पे वक्त आया, आगे चल के कलम उठाया तो उलमा नहीं उठाया। और कितनी बड़ी हैरत की बात होगी आपके लिए, यकीनन 2018 में मुल्क पाकिस्तान में एक बिल पास हो रहा है, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट के नाम से एक बिल पास हो रहा है। उसका नाम यह दिया जा रहा है कि ख्वाजा सरा खुसरू के तहफ़्फ़ुज़, उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। लेकिन आप उनकी शिक्कें अगर देखते हैं तो आप हैरान रह जाते हैं। और जुल्म इतना किया जाता है, 2018 में सिर्फ 2 महीने में यह बिल मंजूर हो रहा है और 2021 और 22 तक किसी को पता भी नहीं चलना दिया। और मैं उसका अगर खुलासा आपके सामने अर्ज करूं, उसके चैप्टर नंबर 3 की जो दूसरी और तीसरी शेक है, अगर आप उसको देखते हो तो उसका मतलब ये है कि कोई भी जाके नादरा के दफ्तर में जाके कह दे कि मैं लड़का हूं मुझे लड़की लिख दी जाए, मैं लड़की हूं मुझे लड़का लिख दिया जाए, नादरा पाबंद है उसकी वो जिन्स तब्दील। और आपके इल्म में होना चाहिए, नादरा का चक्कर लगाएं तो 2018 से लेकर 2021 तक तकरीबन 29,000 दरखास्तें गई हैं। 29,000 दरखास्तों में से तकरीबन 16,000 दरखास्तें वो हैं जो मर्दों ने दी कि हमें लड़कियां लिख दिया जाए, और 15,000 दरखास्तें ऐसी हैं, 14,000 जो लड़कियों ने जमा करवाई कि हमें लड़का लिख दिया जाए। और जिनके लिए नाम बिल बनाया गया उन्होंने सिर्फ 30 दरखास्तें दी हैं। असल इसका मकसद क्या है? पहली बात तो यह शैतान ने कहा था वला उदिल्लन्नहुम वला उमन्नियन्नहुम फला युगय्यरुन्न खल्क़ल्लाह, अल्लाह मैं तेरे बंदू को गुमराह करूंगा और ये तेरी खिलकत में तब्दीली करेंगे। और ये तब्दीली ही है कि कोई मर्द अपने आप को औरत लिखवाए। और फिर वहां ये उस बिल के अंदर मौजूद है, एक्ट के अंदर मौजूद है कि नादरा ना कोई सर्टिफिकेट पूछेगा, ना किसी मेडिकल डॉक्टर ऑफिसर की कोई रिपोर्ट मांगेगा, वो पाबंद है। और फिर जितने भी अगर चिल्ड्रन रजिस्ट्रेशन की बात है, ड्राइवर लाइसेंस की बात है, कोई नहीं पूछेगा कि तुम्हारे पास दलील क्या है कि तुम अगर मर्द से औरत लिखवाना चाहते हो, पाबंद है कि उसको लिख दिया जाए। अब एक तो इसने मर्द औरत में तब्दीली हुई, औरत की मर्द में कितनी खराबियां पैदा होगी। पहली खराबी ये है कि मर्द के विरासत में हिस्सा और है और औरत का विरासत में हिस्सा और है। अब अगर कोई लड़की अपने आप को लड़का लिखवा ले तो उसको तो विरासत डबल मिलेगी, वो दूसरे का हक खाएगी। तीसरा यह कि मर्द औरतों से मुशाबत है, औरतों की मर्दों से मुशाबत है। और अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया ऐसे मर्द पे लानत है जो औरतों जैसी सूरत अपनाए, और ऐसी औरत पे लानत है जो मर्दों जैसी सूरत अपनाए। और इसमें जो बड़ा खतरनाक किस्म का मसला है ना, वो जरा सुनने के काबिल है। इसमें हम जिन्स परस्ती को तरवीज दिया जा रहा है कि जब एक लड़की या एक लड़का अपने आप को लड़की लिखवाएगा और वो हार्मोन्स के जरिए वो सारी चीजें अपने अंदर पैदा कर लेगा, तो वो तो चाहे किसी से भी शादी कर या वो लड़की लिख दी है कानूनी तौर पर। फिर वहां हम जिसे आप लिवाकत बोलते हैं उसको तरवीज दी। और पता है लिवाकत का कितना बड़ा जुर्म है। और फिर कुरान ने क्या कहा, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने अगर ये किया, कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है फजअलना आलियहा साफिलहा फअमतरना अलैहा हिजारतम मिन सिज्जील,
اللہ نے جبریل امین کو یا اپنے خاص قسم کے فرشتے کو حکم دیا کہ یہ لوگ عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کی طرف آتے ہیں, غلط راستہ اپناتے ہیں. فرمایا ان لوگوں کو بھی اور ان کی بستیوں کو بھی آسمان کی طرف اٹھایا جائے, پھر ان کو الٹ کے پھر دوبارہ زمین پہ گرا دیا جائے. اور صرف یہاں تک ہی نہیں, فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ, فرمایا فرشتوں کو حکم دیا جائے کہ جب یہ دوبارہ سے ان کو نیچے پھینکا جائے اوپر سے پتھروں کی بارش برسا دی جائے. اور پتھر بھی ایسے گرتے تھے کہ اگر منہ سے پتھر گرا ہے تو پیچھے والے راستے سے پتھر نکلتا تھا. وہیں کی وہیں لاشیں سامنے, بستیاں الٹی گری ہوئی پڑی ہوئی ہیں. یہ صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے ہم جنس پرستی کو ترویج دیا, لواطت کو انہوں نے ترجیح دی. اللہ نے یہ سخت سزا بنائی. تو ہم ملک پاکستان کی حکومت سے, بڑے عہدیداروں سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے خواجہ سراؤں کو تحفظ ہو, لیکن اسلام نے جیسے حقوق دیے ہیں کوئی دے ہی نہیں سکتا. اگر آپ اسلامی فقہ کتابیں پڑھتے ہیں, جیسے مردوں کی صفوں کا حکم ہے مسجد میں, ایسے خواجہ سراؤں کے لیے صفوں کا بھی حکم ہے. اگر اسلام کو ہم پڑھتے ہیں جیسے مردوں کے لیے وراثت کا حکم ہے, خواجہ سراؤں کے لیے بھی وراثت کا حکم ہے. اگر ہم اسلام کو پڑھتے ہیں تو جس طرح ایک مرد کی شادی کا مسئلہ ہے, ایسے خواجہ سرا کی شادی کے لیے بھی ہم جواز کے موجود ہیں. اور اگر ہم اسلام کو پڑھتے ہیں تو جو اسلام ایک عام انسان کو حقوق دیتا ہے, وہی اسلام وہی عزت خواجہ سرا کو بھی عطا فرماتا ہے. یہ اور بات ہے کہ اپنی لینڈ سے پھر جائیں, اسلامی احکامات موجود ہیں, انہی کی روشنی میں حقوق ضرور دو, تحفظ بھی دو, لیکن اسلام کے منافی نہیں ہونا چاہیے. جو شکیں اس میں قابل اعتراض ہے کم از کم ان میں ترمیم کر کے ان کو تبدیل کر دیا جائے, اس وقت سے پہلے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی سعادت عطا فرمائے.